वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त इलेक्शन पाकिस्तान 2024 की ट्रांसमिशन आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और हम आपको ये बता रहे हैं कि दुनिया भर की नज़रें भी पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान के इलेक्शंस और उसके रिज़ल्ट पर हैं। अगर हम कांग्रेसमैन और वेमेन की बात करें तो उनमें ज़्यादातर लोगों ने, जैसे डीना टाइटस हैं और उसके अलावा ग्रेग कैसर हैं और उसके अलावा राशिदा तालिब हैं और बाकी भी जितने भी इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका एक बयानिया है और वो बयानिया बड़ा खुश आइंद है जब वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हैं। और वो ये कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। और अगर किसी किस्म की पॉलिटिकल वायलेंस हुई, रिस्ट्रिक्शन हुई या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पाकिस्तान की कोई भी बात हुई तो उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। इन्होंने विशेस भी दी हैं और इन्होंने उम्मीद भी जाहिर की है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, जो कि कल देखने में जो कुछ भी आया। लेकिन उसके साथ साथ खदशात का भी इजहार किया है कि ऐसे कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे पाकिस्तानियों का जो हक है वोट कास्ट करने का या अपनी राय शेयर करने का, उसमें किसी किस्म की भी रुकावट आ सके। इस वक्त हमारे साथ हमारे और दो मेहमान, बल्कि हमारी ही टीम का, GTV की टीम का हिस्सा, हमारे साथ लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान भट्टी साहब मौजूद हैं और पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफजई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरसलान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अरसलान भट्टी साहब, आ रही है जी। क्या आप हमारे साथ हैं? अरसलान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इमरान हमारे साथ मौजूद होंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान भट्टी साहब, लाहौर की क्या सूरत हाल है इस वक्त? ताज़ा तरीन इलेक्शंस के बाद रात गए तक, सुबह उठ के भी लोग टीवी के सामने रहे हैं और देखना चाहते हैं और आपसे मालूम करना चाहते हैं कि क्या सूरत हाल है, कौन जा रहा है आगे? देखिए जी, लाहौर में 14 सीटें थी कौमी असम्बली के लिए और 30 सीटें हैं पंजाब असम्बली के लिए, यानी MPs की। उसमें से जो 6 सीटें हैं वो आज़ाद जो थे उम्मीदवार वो जीत गए। बाकी के ऊपर मुस्लिम लीग नून की कुछ सीटें 10 से 12 के करीब वो जीत रहे हैं। 8 के 9 के करीब जो सीटें हैं उसके ऊपर अभी फैसला नहीं हो पाया है। यानी मुस्लिम लीग नून के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और उसके जो वोटर्स हैं उसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इसी तरह कौमी असम्बली की जो सीटें हैं उसमें से जो 14 सीटें थी उसमें से एक जो सीट है वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो ले उड़े हैं, जो उन्होंने शेख रुहेल अस्कर को हराया है, जो कि 3 मरतबा इसी हल्के से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इसी तरह बाकी जो है NA 122 से अगर हम शुरू कर लें तो NA 122 का 117 जो है अलीम खान साहब जहाँ से खड़े थे उसका कोई नतीजा अभी तक नहीं आ सका। 118 का नतीजा आ गया है, उससे मियाँ हमजा शहबाज फातेह करार पाए हैं। 119 से मरियम नवाज की जो अभी तक चल रहा है वो रिजल्ट अभी तक कंपाइल नहीं हुआ। 120 से जो है वो अभी याद सादिक साहब जो हैं वो आगे जा रहे हैं। 121 से शेख रोयल अस्कर, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ से वो हार चुके हैं, उनकी जगह पे वसीम कादिर साहब जीत गए। 122 से जो है ख्वाजा साद रफीक और सरदार लतीफ़ खोसा आज़ाद उम्मीदवार, इनका भी नतीजा अभी तक नहीं आया। कुछ नताइज आए थे शुरू में। अगर अरसलान साहब को हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं ख़वातीन और हज़रात आपको ये बताती चलूँ कि हमारे साथ इस वक्त अरसलान भट्टी साहब मौजूद थे लाहौर से, इमरान यूसुफजई साहब मौजूद हैं, बुशरा कमर साहिबा मौजूद हैं बलूचिस्तान से, मतीन हैदर साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से। और इमरान यूसुफजई साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुए थे 2018 के, उससे कुछ मुख्तलिफ समा है 2024 में या फिर मिलती जुलती कुछ वही आपको लगता है रविश है, मिलता जुलता कुछ वही रिजल्ट आने वाला है? जी बहुत शुक्रिया नुसरत। मैं अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बताऊं तो मुझे तो ये 2018 की कोई रिपीट टेलीकास्ट लग रही है, इसलिए कि लगभग जो भी रिजल्ट सामने आ रहे हैं उनमें ज्यादातर जो PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार है उनकी फतह सामने आ रही है। गो के अभी तक बहुत सारे हलकों के मुकम्मल नताइज सामने नहीं आ सके। अब तक जो, अगर मैं सिर्फ पेशावर की आपको बात बताऊं तो सूबाई दारुल हुकूमत की तो यहाँ से 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 13 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। 5 में से कौमी असम्बली की सिर्फ एक का जो है फॉर्म 47 का मुस्तनद सरकारी नतीजा सामने आया है, NA 28 का, जहाँ से JUIF के
جو نور عالم خان ہے وہ جیتے ہیں یہاں سے 1,38,000 سے زائد ووٹ لے کر، اور دوسرے نمبر پر جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے ساجد نواز، وہ دوسرے نمبر پر ہیں، انہوں نے 65,000 سے زائد ووٹ لی ہے۔ NA-29 پہ ارباب عامر ہے، یہ حمایت یافتہ ہے، یہ پہلے نمبر پر ہے، اس وقت آگے جا رہے ہیں۔ NA-30 میں شاندانہ گلزار ہے، جن کی بہت بڑی لیڈ ہے اس وقت ناصر مصوی کے اگینسٹ، جو کہ JUI کے امیدوار ہیں۔ NA-31 پہ شیر علی ارباب، یہ بھی آگے جا رہے ہیں، اور NA-32 پر آصف خان جو کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہے، ان کی لیڈ ہے۔ دیگر اضلاع کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو علی خان میں بھی بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اب تک آپ کہہ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پیچھے ہیں، اور جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں علی امین گنڈا پور، وہ کافی آگے نکل گئے ہیں۔ کوہاٹ سے شہریار افریدی آگے ہیں، اسی طرح سے NA-47 میں۔ تو کلیکٹیولی عمران صاحب، کلیکٹیولی آپ کو کیا لگتا ہے کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے؟ ویسے تو آپ نے کہہ دیا 2018 والی روش دوبارہ سے قائم ہو رہی ہے، لیکن کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے اگر میں آپ کو لمسم میں بتاؤں تو قومی اسمبلی کی 5 میں سے 4 نشستوں پر تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہے وہ آگے ہے، صرف ایک کے اوپر جو ہے وہ UIF نے کامیابی حاصل کی ہے۔ جو 13 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان میں سے 7 کے نتائج جب تک سامنے آئے ہیں، ان 7 میں سے 4 نشستیں جو ہے وہ PTI کے آزاد امیدوار جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے، ایک الگ سے آزاد امیدوار ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، ایک پیپلز پارٹی نے، اور ایک PK 70 سے بھی جس نتیجہ سامنے آیا ہے مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو جو صوبائی دارالحکومت ہے یہاں پر گزشتہ روز جو صورتحال رہی ہے، ایک تو یہ سب سے اچھی چیز رہی کہ امن و امان کے ساتھ اختتام کو پہنچا، اور اب جو ہے صورتحال باقی جو نتائج ہیں فارم 47 کے مطابق جو سامنے آ رہے ہیں وہ اب آپ سے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے۔ متین حیدر صاحب، اس وقت جتنی گفتگو ہم کر رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دوبارہ آبویسلی جو بات آپ پہلے بھی میرے شو میں بھی کہتے رہے ہیں کہ کوئلیشن فارم آف گورنمنٹ ہوگا، اور اسی طرح صوبوں کی تقسیم نظر آ رہی ہے جیسے پہلے ہوا کرتی ہے۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ پنجاب میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کی بھی یہی رائے ہے یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ جی بالکل نصرت، یہ بہت ہی عام سوال آپ نے کیا، اور اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے سپریمو ہیں میاں نواز شریف، ان سے جب لاہور میں میڈیا نے پوچھا کہ کیا مخلوط حکومت کی طرف صورتحال جاری ہے، تو انہوں نے کہا کہ قطعاً نہیں، مخلوط حکومت کو قطعاً میں پسند نہیں کرتا، ہم چاہتے ہیں کہ سنگل اکثریتی پارٹی کی حکومت ہو۔ یہ کہنا تھا میاں نواز شریف کا۔ اگر ہم اس نقطے پہ غور کریں تو اس کے ساتھ بہت سارے جڑے ہوئے مسائل ہیں کہ جب بھی کولیشن حکومتیں اقتدار میں آتی ہیں، اور پچھلی حکومت آپ نے دیکھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، اس سے پہلے خود آپ نے PTI کی کولیشن گورنمنٹ دیکھی، وہ بھی ایک مخلوط حکومت کی، کس طریقے سے جب اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو ان کے ساتھ جو مخلوط پارٹیاں تھیں، اگرچہ کہ انہیں وزارتیں بھی ملی ہوئی تھی، لیکن پلک جھپکتے میں جب طاقتور حلقوں کی طرف سے پیغامات آئے، وہ تمام تر مخلوط پارٹیاں ادھر ادھر تتر بتر ہو گئیں۔ تو مخلوط حکومت جو ہے وہ ایک انتہائی کمزور حکومت کا تصور ہے، ہنگ پارلیمنٹ، معلق پارلیمنٹ، جس میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ بالکل میاں نواز شریف نے بھی یہی کہا، اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بانی تحریک انصاف جب انہوں نے تو کہا متین صاحب، لیکن گراؤنڈ ریالٹی از ڈیفرنٹ، اور آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ جی بالکل، گراؤنڈ حقیقتیں ڈیفرنٹ ہیں، اور میرا تجزیہ یہ کہتا ہے، بلکہ جو میری معلومات یہ کہتی ہے، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بڑی عام خبر دے رہا ہوں کہ آئندہ آنے والی حکومت بھی ایک پوزیشن حکومت ہوگی۔ ٹھیک ہے متین صاحب، میں آپ کی طرف واپس آؤں گی، آپ کی اجازت سے ہم بشرا قمر کی طرف چلتے ہیں۔ اور بشرا، آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے خصوصی طور پہ BP 42 اور 43 کے حوالے سے وہاں کیا مسائل اس وقت دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں 42 کا رزلٹ جو ہے نصرت، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ رات کو جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج تھے، اس کے مطابق جو پولنگ اسٹیشن سے HDP نے اپنا رزلٹ کلیکٹ کیا تھا، اس کے مطابق انہوں نے جشن بھی منایا کہ وہ بڑی لیڈنگ پوزیشن کے ساتھ جو ہے جیت چکے ہیں۔ لیکن
रिजल्ट जो है वो रोक दिया गया और बड़ी एक चाह के साथ वो डीसी ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन रिजल्ट जब अनाउंस नहीं किया जा रहा था तो उस पर वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो गए थे कि कहीं रिजल्ट जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। और इस वक्त भी आप खुद अंदाजा लगा लें कि रात से अभी तक लोग जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर बैठे हुए और यही एहतजाज कर रहे हैं कि रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। उनका उम्मीदवार जो है खालिक हज़ारा, उनके उम्मीदवार जो हैं वो भी उनके साथ वहां मौजूद है और कोई इसी खदशे का इजहार कर रहे हैं कि तमाम रिजल्ट उनके पोलिंग एजेंट, वहां जो पोलिंग स्टाफ मौजूद था उसके जैसे जैसे वो रिजल्ट बताते जा रहे थे वो नोट करते जा रहे थे, कंपाइल करते जा रहे थे। और जब शीट बनी तो शीट के बाद भी जब उन्होंने तमाम रिजल्ट जो है वो इकट्ठा किया तो वो बड़ी लीडिंग पोजीशन से जीत रहे थे। फिर ऐसी क्या वजह है कि मुकम्मल रिजल्ट आने के बावजूद भी जो है ऐलान नहीं किया जा रहा। तो ये पोजीशन जो है वो पीबी 42 में जो है वो देखने में आ रही है। इसी तरह पीबी 43 में भी जो है वो इसी तरह की सिचुएशन नजर आ रही है कि वहां भी लोग जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार ही नजर आ रहे हैं। ये 2 हलके ऐसे हैं जो इस वक्त जिनके लोग तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, जबकि बाकी जो हलके हैं उनके रिजल्ट किसी भी तरह से ना गैर सरकारी और गैर हतमी तौर पर जो है अनाउंस किए गए हैं और ना ही जो है अब तक कोई उनके रिजल्ट के कलेक्शन के हवाले से कोई भी बात सामने आई है। डीसी ऑफिस के दरवाजे बंद हैं, मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। पहले तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से यही कहा गया था कि मॉनिटरिंग रूम जो है वहां पर मीडिया के लिए अलग से सेल बनाया गया है और मीडिया वहां बैठकर तमाम तर नताइज देख सकता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने बाकी सूबों में देखा कि मीडिया को एक्सेस दिया गया, उस कंट्रोल रूम तक, उस मॉनिटरिंग रूम तक एक्सेस दिया गया कि वो रिजल्ट देखती रही कि क्या रिजल्ट सामने आ रहा है। लेकिन बलूचिस्तान में ये सूरत हाल काफी चेंज थी। कल हमें रिपोर्टिंग के दौरान भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जितने भी पोलिंग स्टेशन थे जहां पर हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक पास जारी किया गया था, कार्ड जारी किया गया था, जब वहाँ मौजूद हम इंतजामिया को, पुलिस को दिखाते थे तो पुलिस की जानिब से यही जवाब मिलता रहा कि जी मीडिया को कवरेज की इजाजत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बुशरा, हम आपकी तरफ आएंगे दोबारा। और अरसलान भट्टी साहब, क्योंकि वक्त यहाँ पर ब्रेक का हो गया, वापस जब आपकी तरफ आते हैं तो बड़े मुकाबलों के हवाले से बात करेंगे, जिसमें से ये भी जानना चाहेंगे कि जिस सीट पर कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उसका क्या बना, क्योंकि उसके बारे में गैर हतमी तो ये कहा जा रहा है कि जी वो जीत जाएंगे, उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें सदाकत कितनी है वो सब आपसे जानेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। इलेक्शन पाकिस्तान 2024 नताइज आपके सामने पेश करेंगे और कर रहे हैं। इस ट्रांसमिशन में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी पेश करते रहे और अब वक्त हुआ चाहता है कि कुछ सरकारी नताइज भी आपके सामने पेश करेंगे और उसके बाद अपने पैनल की जानिब बढ़ेंगे। इस वक्त हम आपसे जो शेयर करने जा रहे हैं सरकारी नतीजा, NA 202 खैरपुर 1 का सरकारी नतीजा, पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह 1,46,083 वोट लेकर कामयाब। GDA के गौस अली शाह 28,613 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। एक मैग्नेनिमस किस्म का डिफरेंस है नफीसा शाह साहिबा और उनके जो ओपोनेंट हैं उनमें। एक बार फिर मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त बल्कि हम आपको दूसरा रिजल्ट बता रहे हैं जो कि PK 63 4/2 का सरकारी नतीजा है। PK 63 4/2 का सरकारी नतीजा। आज़ाद उम्मीदवार अरशद अली 34,395 वोट लेकर जीत गए हैं, जबकि ANP के शकील बशीर खान 23,423 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त एक और नतीजा आपके सामने पेश कर रहे हैं। PS 59 टंडोवाला IR 2, ये गैर सरकारी गैर हतमी मुकम्मल नताइज हैं जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं इस वक्त। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमदाद अली पताफी 62,771 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं, जबकि GDA के मोहम्मद मोहसिन ने सिर्फ 29,325 वोट लिए हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमदाद अली पताफी 62,771 वोट हासिल करके कामयाब कर पाए हैं, जबकि GDA के मोहम्मद मोहसिन ने सिर्फ 29,325 वोट लिए हैं।
اب ہم آپ کو PS75 PS75 ٹھٹھا 1 کے سرکاری نتائج آپ سے شیئر کریں۔ پیپلز پارٹی کے ریاض حسین شرازی 80,744 ووٹ لے کر نشست جیت گئے ہیں، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے محمد ارشد میمن صرف 6,596 ووٹ حاصل کر سکے۔ خواتین و حضرات، یہ سرکاری اور غیر سرکاری نتائج آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں ایک اور نتیجے کی جانب، جو کہ ہے PP222 ملتان 10 کا سرکاری نتیجہ۔ آزاد امیدوار ایاز احمد 30,579 ووٹ لے کر نشست جیت گئے، جبکہ پیپلز پارٹی کے رانا طاہر شبیر 28,702 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ یہ کچھ نتائج جو ہم نے آپ سے شیئر کیے، اور اب ہم واپس آپ کو اپنے پینل کی جانب لے کر چلیں گے، جس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بشرا قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارسلان بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عمران یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے، اور بھٹی صاحب کی طرف ہم چلیں گے۔ لاہور میں ہو رہے ہیں بڑے مقابلے، نواز شریف صاحب کی پوزیشن کیا ہے، مریم صاحبہ کی پوزیشن کیا ہے، جبکہ یہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ سبقت لے گئے ہیں اپنے اوپوننٹ پہ۔ یہ جو بڑے مقابلے ہیں، اور NA 127 کے حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے، بلاول صاحب کی کیا پوزیشن ہے وہاں پر، ارسلان بھٹی صاحب ذرا ہائی لائٹ کیجئے گا۔ بالکل، پہلے میں آپ کو ایک نتیجہ بتا دیتا ہوں جی، یہ سرکاری نتیجہ ہے۔ میاں نواز شریف جو ہیں NA 130، لاہور 15 جو ہے، لاہور 16 بلکہ، اس میں سے وہ جیت گئے ہیں 1,71,024 ووٹ لے کر۔ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار تھیں ڈاکٹر یاسمین راشد، 1,15,043 ووٹ انہوں نے لیے، تو اچھا خاصا مارجن ہے۔ یہ تقریباً 50,000 کی لیڈ سے میاں نواز شریف جو ہیں 130 سے جیت گئے ہیں۔ یہ بڑا اڑا ہوا تھا نتیجہ، یہ گزشتہ رات 9 بجے سے ہی، کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ یاسمین راشد بار یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے لوگ بڑے پازیٹیو تھے، ویسے ان کے بارے میں یہ لگ رہا تھا لوگوں کو کہ شاید یہ جیت جائیں اس میں، جبکہ مقابلہ نہایت ہی سخت ہے۔ نواز شریف صاحب ظاہر ہے ان کی اپنی ایک پرسنالٹی، اپنا ایک نہیں، یہ چوتھی مرتبہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ اسی حلقے سے ہاری ہیں، اور اس مرتبہ میاں نواز شریف نے ان کو ہرایا ہے۔ جبکہ مریم نواز جو ہیں حلقہ NA 119 لاہور، یہ 83,995 ووٹ لے کر جیت گئی ہیں، اور ان کے مد مقابل جو آزاد امیدوار تھے ان کے 68,386 ووٹ بنے ہیں۔ یعنی مریم نواز نے بھی میدان مان لیا لاہور سے، وہ پہلے ہی صوبائی اسمبلی کی نشست جیت گئی تھیں، اب وہ قومی اسمبلی کی نشست بھی جیت گئی ہیں۔ اسی طرح حمزہ شہباز بھی صوبائی اور قومی اسمبلی سے جیتے، اور میاں محمد شہباز شریف بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں سے جیت چکے ہیں۔ ان کا صرف قصور کا آنا باقی ہے، جو کہ NA 132 ہے۔ باقی جو ہے مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو آپ نے بات کی، ایک میں آپ کو بھی بتا دوں 127 کی، جہاں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ امیدوار ہیں، وہ اس وقت تیسرے نمبر پر چل رہے ہیں، ان کا 6,922 ووٹ ہیں، جبکہ پہلے نمبر پر عطا تارڑ پاکستان مسلم لیگ نواز کے، جن کا 29,228 ووٹ کے ساتھ وہ سبقت بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں آزاد امیدوار ملک ظہیر عباس کھوکھر، جن کے 22,650 ووٹ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے، جو ان کا مرکزی دفتر ہے لاہور میں مادر ملت روڈ پر، وہاں پر مظاہرہ کرنے لگے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے جو ووٹ ہیں وہ چھینے گئے ہیں، اور وہ کسی صورت یہ بات برداشت نہیں کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ احتجاج کیا رنگ لاتا ہے، لیکن بہرحال اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور کے حلقہ کیا مراد ہے بھٹی صاحب؟ چھینے گئے ہیں کو تھوڑا واضح کریں، جو وہ کہتے ہیں کہ چھینے گئے ہیں، چھینے کیسے گئے ہیں؟ جی، یہ میری گزشتہ رات جو ہے شیلا رضا صاحبہ یہاں پہ تھیں، اس کے بعد اور لوگوں سے بھی میری بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا جی کہ بلاول بھٹو صاحب NA 127 جیت چکے ہیں، اور اب جو ہے یہ سیٹ کو کسی طرح مینوور کیا جائے گا، انجینئر کیا جائے گا، اور اس کو ہرایا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ وہاں پر جو عطا تارڑ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان کی سبقت بنی ہوئی ہے 29,000 کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے چل رہے ہیں ملک ظہیر عباس کھوکھر جو آزاد امیدوار ہیں، ان کی سبقت ہے۔ اس کے بعد جو ہے بلاول بھٹو صاحب تیسرے نمبر پر آ رہے ہیں، اور ان کے ووٹ جو ہے بھی 10,000 سے نہیں ٹاپے ہیں، لیکن ابھی بہت سارا کھیل باقی ہے، جس کو کہتے ہیں پکچر ابھی باقی ہے۔ اس میں سے تقریباً 100 کے قریب جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں، تو دیکھنا ہی ہے کہ کیا پتہ چلے گا کہ کیا رزلٹ آتا ہے، لیکن احتجاج کرنے میں تھوڑی جلدی کر دی انہوں نے غالباً۔
ہم اس وقت متین حیدر صاحب کی طرف ایک بار پھر آئیں گے. متین صاحب، جو صورتحال نظر آ رہی ہے جب پنجاب کی بات کرتے ہیں، جب خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی، سندھ کی، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ایسے لگتا ہے اب مجھے لگ رہا ہے، اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ 2018 کہیں نہ کہیں رزلٹ کے تناظر میں ہمیں لگ رہا ہے کہ وہی چیزیں واپس آ رہی ہیں اور اسی طرح کی میجورٹی نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور ارسلان بٹی صاحب نے جو لاہور سے بڑے اہم ترین نتائج دیے، جس میں میاں نواز شریف صاحب کا نتیجہ ہے، پھر شہباز شریف صاحب کا انہوں نے بتایا، پھر حمزہ شہباز کا بتایا اور مریم نواز کا بتایا. بالکل جو آپ کے سوال میں جو آپ نے لائن اڈاپٹ کی، یہ بالکل ویسی چیزیں جو 2018 کے انتخابات میں تھیں، کہ بہت سارے ایسے حلقوں میں سے بھی اس وقت پی ٹی آئی کو جتوا دیا گیا اور ان کو لیڈ دلا دی گئی جہاں سے ناممکنات تھیں، اور اسی طرح پھر پی ٹی آئی کو اقتدار میں لایا گیا، کیونکہ خواہش اس بات کی تھی کہ ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس جو ہے، چونکہ دو پارٹیوں کو عوام آزما چکے تھے، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، اسی لیے 2018 کے انتخابات میں بہت اعتماد تھا، بہت یقین تھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنائے جا رہے ہیں، ایماندار ہیں، بہت پاکستان کا درد رکھتے ہیں، حب الوطن ہیں، اور اچھا گورننس وہ ملک کو دیں گے، نیا پاکستان ملک کو دیں گے. یہ وہ تمام تر چیزیں لا کے ان کو جو ہے وہ اقتدار میں لایا گیا. نہ صرف ان کو لایا گیا بلکہ ان کے ساتھ ان کو اکثریت دلانے کے لیے کیا بہت متین ساری صاحب، سوری پارٹیز فار ان دی کے ساتھ. انٹرپشن، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی کامیابیاں جو ہیں وہ اسی سے ملتی جلتی ہیں؟ اب بھی لوگوں کے دلوں میں کسی نہ کسی چیز کا درد ڈالا گیا ہے؟ اس وقت کی جو کامیابیاں ہیں وہ بالکل اسی طرح کا جو 2018 کا الیکشن اور پولیٹیکل کا اسکرپٹ تھا اس کے مطابق ملتی جلتی ہیں. لیکن یہ جو مریم نواز شریف کی جو اس مرتبہ آپ دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں آمد، میاں نواز شریف کی آمد، آگے دیکھیں پنجاب اور مرکز میں جو تخت بنے گا، جو تخت سجے گا، وہ بڑا اہم ہوگا. اور اس حوالے سے یہ جو دو نوجوان لیڈرز جو آئے، ایک شہباز شریف صاحب کے برخوردار حمزہ، جو پہلے بھی پنجاب میں آ چکے ہیں لیکن نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی اس میں وقت کامیابی متین صاحب مجھے آپ ایک کو طرح سے انٹرپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم جا رہے ہیں نیوز بریک کی جانب. لیکن باقی پارٹیسپنٹس، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی عمر افضائی صاحب آپ سے بھی کہ اس وقت جو بڑے مقابلے کے پی کے میں ہوئے ہیں یا کوئی اپ سیٹ ہوا ہے تو وہ ہم سے شیئر کیجئے. لیکن یہ سب ہوگا الیکشن پاکستان کی ٹرانسمیشن میں آفٹر دس نیوز بریک.